اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثرا کثیرا الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید انا ارسلناک رحمتا للعالمین قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کی آج نئی کلاس میں آقا علیہ السلام کی نبوت کے اعلان اور اس کے آغاز سے متعلق بات کریں گے، لیکن معلوم ہوتا ہے ضروری کہ قبل نبوت آپ علیہ السلام کی سیرت مطہرہ پر بھی مختصر کلام کیا جاوے۔ آپ جانتے ہیں کہ انبیاء اپنی ولادت سے لے کر اپنی وفات کے روز تک پاک اور معطر ہوا کرتے ہیں، اور ان کی زندگی کے اندر، ان کے اعمال کے اندر، گفتار کے اندر کسی بھی قسم کا جھول نہیں ہوتا۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کی پہلی منزل ہی اعلیٰ اخلاق، عمدہ اوصاف سے بھرپور تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیہودہ کھیلوں میں شامل نہ ہوا کرتے تھے۔ مشرکوں کے میلوں میں آپ علیہ السلام کبھی تشریف نہیں لے گئے۔ مشرک اس زمانے میں شراب نوشی کیا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نے کبھی اس پلید چیز کو چکھا نہیں۔ چکھنا تو چھوڑو، میرے آقا علیہ السلام نے کبھی اس پلیدی کو اپنے دست مبارک میں تھاما بھی نہیں۔ اس زمانے کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام اس گندگی سے دور تھے، اس نجاست سے پاک تھے، مبرہ تھے۔ آپ علیہ السلام نے رب کے سوا کسی کی عبادت نہیں فرمائی۔ بتوں کے نام پر ذبیحہ جو ہوتا تھا اس کو نوش نہیں فرمایا۔ سچائی، ایمانداری، خوش اخلاقی، خوش معاملگی آپ علیہ السلام کی ذات پاک اور کردار پاک کی ایسی خوبیاں تھیں جنہیں ابو جہل جیسے دشمن، عتبہ اور شیبہ جیسے مخالفین بھی قبول کرتے تھے۔ انہی وجوہات کی بنا پر، انہی اوصاف کی بنا پر، عادات شریفہ کی بنیاد پر اور خصوصیات مبارکہ کی بنیاد پر آپ کے دشمن بھی آپ علیہ السلام کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ یہ بات بھی ماننا پڑتی ہے کہ یہ اوصاف آپ علیہ السلام میں خدا داد تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں کتابیں پڑھ کر حاصل نہیں کیا تھا۔ جس معاشرے میں آپ علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی، اسے ان کی ہوا بھی نہ لگی تھی۔ نبوت سے پہلے میرے آقا علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ تنہائی کو پسند فرماتے۔ جہاں تک ممکن ہوتا آپ علیہ السلام دنیا اور اس کے جھگڑوں سے الگ تھلگ رہتے۔ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر غار حرا ہے، آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے جاتے اور اپنے رب کی عبادت فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک منزل طے کرتی ہوئی 40 برس تک پہنچی، اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو نبوت کے بلند ترین مقام پر فائز فرمایا۔ صرف نبوت نہیں، ختم نبوت بھی اور امامت انبیاء بھی آپ کو عطا فرمائی ہے۔ ایک دن غار حرا میں آپ علیہ السلام اپنے معبود حقیقی اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول تھے کہ اللہ کی طرف سے جبرائیل امین
علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے وحی لے کر آئے ہیں۔ سورہ اقرا کی شروع کی آیات ہیں، وہ آپ حضرات جانتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام اس واقعے کے بعد گھر تشریف، اس واقعہ کے رونما ہونے کے بعد، اس پہلی وحی کے آنے کے بعد گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے آپ علیہ السلام کو تسلی دی، فرمایا کہ آپ نیکی کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، خداوند تعالیٰ آپ علیہ السلام کا بال بھی بھیگا نہیں ہونے دے گا، اور میرے بھائیوں نہیں ہونے دیا۔ پھر جناب خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ بوڑھے میاں تورات و انجیل کے عالم ہیں۔ یہ جب یہ بات سنتے ہیں تو بی بی خدیجہ سے کہتے ہیں کہ اے خدیجہ، واللہ یہ فرشتہ وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے، یہ فرشتہ وہی ہے جو جناب موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ علیہ السلام کی قوم آپ کے ساتھ، آپ کو دکھ دے گی، آپ کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی سے پیش آئے گی، بے مروتی کا معاملہ کرے گی، اور آپ کو شہر مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دے گی، ہجرت پہ مجبور کر دے گی۔ کاش میں اس وقت ہوتا تو میں پیارے آقا علیہ السلام کی بھرپور مدد کرتا۔ عرب والے اپنے عقیدے کے پکے تھے بھائیوں، یہ بتوں کے شدائی تھے، لات منات و عزا کی پوجا کرتے تھے، انہی کے نام پہ چڑھاوے ہوتے تھے، انہی کو سجدے ہوتے تھے، انہی کے جے کار ہوتی تھی۔ وہ آسانی سے اللہ کے دین کے سامنے سر جھکانے والے نہیں تھے، اس لیے انہیں سیدھے راستے پر لانے کے لیے بڑی تدبیر سے کام لینے کی ضرورت تھی۔ نبی علیہ السلام نے پہلے خاموشی کے ساتھ ان لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچایا۔ ان کے دل پہلے سے نیکی کی طرف، جن کے دل پہلے سے نیکی کی طرف مائل تھے، چنانچہ سب سے پہلے مردوں میں ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، عورتوں میں جناب امی خدیجہ سلام اللہ علیہا، اور بچوں میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ سعادت مند ہیں جنہوں نے اولین المسلمین ہونے کا شرف حاصل کیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب رفتہ رفتہ مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی، آپ علیہ السلام نے کھلم کھلا اسلام کی پیغام، آپ علیہ السلام کو کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ کا حکم ہوا۔ مکہ والوں نے جب اپنے خیالات اور رسم و رواج کے خلاف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ باتیں سنی، تبلیغ سنی، لات منات و عزا کی مخالفت کرتے ہوئے انہیں چھوڑ کر اللہ کی طرف آنے کا پیغام سنا، تو وہ سخت مخالف ہو گئے، طرح طرح سے آقا علیہ السلام کو تکلیف دینی شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام کی شان اقدس میں بے ادبی کے جملے بولتے، آپ علیہ السلام کے ساتھ برائی کا معاملہ کرتے، کبھی پتھر مارتے، کبھی آپ علیہ السلام کی پاک ذات پر گندگی اچھال دیتے، مگر آپ علیہ السلام نے ان تکلیفوں کی ذرا برابر پرواہ نہ کی، بلکہ پایا نبی علیہ السلام کے استقلال میں کسی قسم کی کمی نہ آئی۔ جب ڈرانے دھمکانے سے کام چلتا نظر نہ آیا تو مکہ والوں نے لالچ دے کر کام کر نکالنا چاہا۔ لگتا ہے کہ اس زمانے میں ابو جہل کو بھی لگ رہا تھا کہ لالچ سے کام چل جائے گا، پر وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات پاک وہ ہے جو کسی لالچ میں آنے والی نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کا جو پیغام تھا وہ پیغام لالچ سے پاک تھا، وہ دنیا کی حرص سے پاک تھا، وہ جاؤ منصب کی طلب سے پاک تھا میرے بھائیوں۔ چنانچہ آپس میں مشورے کے بعد عتبہ بن ربیعہ جو آپ علیہ السلام کے دور میں مکہ والوں کا سردار تھا، آپ علیہ السلام کے پاس آیا، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی قوم کو بڑی مصیبت میں ڈال دیا ہے، ان کی جماعت کو پرابندہ کر دیا ہے، ان کی عقلوں کو ناکارہ بنا دیا ہے۔ تو کام کی کب سے تھی؟ ہیں جی، بتوں کی پوجا کرو تو عقل کام کی رہتی کب ہے؟ وہ تو پہلے ہی ناکارہ تھی۔ آقا علیہ السلام تو اسے کارآمد بنانے کے لیے آئے تھے۔ ان کے معبودوں کو برا کہا ہے تو بھائی پتھر کے بتوں کو کیا کہیں؟ اب تم پتھروں کو خدا کہنا شروع کر دو تو اور کیا کہیں؟ اور ان کے امین کی مذمت کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ولید، تو پھر تمہارا مقصد کیا ہے؟ عتبہ نے کہا، آپ علیہ السلام کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ، یہ ڈھونگ جو رچایا ہے، خدا
ایسا جملہ کہنے سے بھی بچائے۔ وہ کہتا ہے یہ معاملہ آپ نے شروع کیا ہے، اگر اس سے مقصد دولت حاصل کرنا ہے تو ہم آپ کے لیے روپیہ پیسہ جمع کر دیں گے، اگر عزت کی خواہش ہے تو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، اگر آپ پر کوئی اور اوپری اثر ہے تو اس کا علاج کر دیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تجدید ایمان بہت ضروری ہے میرے بھائیو۔ ایسے الفاظ جو ہے نا جو بے ادبی والے ہیں وہ پڑھنے بھی نہیں چاہیے، انہیں بدل لینا چاہیے اچھے الفاظ کے ساتھ۔ آپ علیہ السلام نے عتبہ کی اس بیہودہ بات کا، اس بکواس کا جواب ارشاد نہ فرمایا، بلکہ سورہ سجدہ کی کچھ آیات سنائیں۔ قرآن کی یہ آیتیں سن کر عتبہ کی حالت کچھ اور ہی ہو گئی۔ اس حالت کے ساتھ اپنی قوم کے پاس پہنچا۔ قوم کے لوگوں نے پوچھا ابو ولید بتا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا کچھ نہ پوچھو، میں نے ایسا کلام سنا ہے جو نہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے۔ اے میری قوم، اے قریش کے لوگوں، تم میری بات مانو، اس شخص کے پیچھے مت پڑو، واللہ ان کا کلام بے اثر نہیں ہوگا۔ کفار مکہ نے ولید کی زبان سے جب یہ باتیں سنی تو کہنے لگے معلوم ہوتا ہے تم پر بھی جادو ہو گیا ہے۔ دیکھو کم بختوں کو وہاں بھی جادو نظر آ رہا تھا۔ رب کا کلام سن کے بھی کہتے ہیں جادو ہے۔ جس کی عقل ماری جائے وہی کچھ کرتا ہے۔ پھر جب کفار مکہ کی تدبیریں نہ چلیں، وہ باز نہ آئے تو ظلم و ستم پر تو اترے ہوئے تھے۔ جناب بلال کے ساتھ کیا کیا آپ جانتے ہیں، حضرت خبیب کے ساتھ کیا کیا آپ جانتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا بدتمیزیاں انہوں نے نہیں کی تھیں۔ اب جب ان چیزوں سے تنگ ہوئے تو مشورہ کر کے پہنچائے، کہتے ہیں آقا علیہ السلام سے کہ معجزہ دکھائیے، آسمان پر چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ آقا علیہ السلام نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، جسے معجزہ شق القمر بھی کہتے ہیں۔ یہ دیکھ کر بھی کم بخت کہنے لگے یہ تو کھلا کھلا جادو ہے۔ ان کا حال دیکھیے، آپ ان کا حال دیکھیے۔ ان تدبیروں کے ناکام ہونے سے کافر بھڑک اٹھے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کی ذات پاک اور مسلمانوں کو اور زیادہ تکلیفیں دینی شروع کر دیں۔ آپ علیہ السلام خود تو ہر قسم کی مصیبتیں برداشت کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن آپ علیہ السلام سے اپنے ساتھیوں کی تکلیفیں دیکھی نہ جاتی تھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کو حکم دیا مکہ چھوڑو، حبشہ جاؤ، جہاں کا حاکم ایک نیک دل عیسائی بادشاہ نجاشی تھا۔ نبی علیہ السلام کے حکم کے عین مطابق مسلمان نبوت کے 5ویں سال 10 مرد 5 عورتیں ایک مختصر قافلہ خدا کی راہ میں اپنا گھر بار مال متاع سب چھوڑ کر روانہ ہو جاتا ہے۔ مکہ کا بادشاہ نجاشی آرام سے لوگوں کو اپنے ملک میں رکھا، مگر یہ لوگ تعداد میں کم تھے، اس لیے تنہائی اور بیگانگی محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ 3 مہینے ٹھہرنے کے بعد مکہ واپس آ گئے۔ 2 سال بعد جب مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہمارے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے دوبارہ مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ اس مرتبہ بڑا قافلہ روانہ ہوا، اس میں 83 مرد تھے، 18 عورتیں تھیں۔ سنتے جانا، 83 مرد 18 عورتیں ہیں۔ ان کے علاوہ یمن کے کچھ مسلمان جن میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول بھی موجود ہیں، ان کے ساتھ آ کر مل گئے ہیں۔ اب ان کو کوئی تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ تمام مسلمان ایک خدائی کنبہ بن کر نجاشی کی حمایت میں اس اطمینان کے ساتھ اپنے مذہبی احکام کی تعمیل میں مصروف ہوئے۔ اب یہاں کافروں کو ایک بار پھر تکلیف ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو اپنے گھر سے بغیر کر کے بھی کفار کو مزہ نہیں آیا، کفار کو صبر نہیں آیا، چین نہیں آیا۔ خبر ملی کہ حبشہ کے بادشاہ نے مسلمانوں کو پناہ دے دی ہے، ان کے ساتھ شرافت نیکی سے پیش آتا ہے، ان کے مذہب میں رنخا اندازی نہیں کرتا، تو انہیں یہ بات بہت ناگوار گزری۔ چنانچہ انہوں نے بہت سے طائف دے کر عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور عمارہ بن ولید کو وفد کے صورت میں نجاشی کے پاس بھیج دیا۔ ان لوگوں نے طائف پیش کرنے کے بعد کہا، اے بادشاہ، ہماری لوگ مسلمانوں، ہماری قوم کے کچھ لوگ نادان لوگ، نعوذ باللہ، نادان تو یہ خود تھے کہ صحابہ کو رہے تھے۔ اسی لیے اللہ نے ان کے بارے میں قرآن میں کہا ہے نا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، یہ پہلے پارے کے اندر موجود ہے، پہلے ایمان لاؤ، تو یہ کہتے ہیں کہ ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لائے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں، بلکہ یہ خود بیوقوف ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے۔ ان لوگوں نے تمام طائف پیش کرنے کے بعد نجاشی سے کہا، اے بادشاہ، ہماری قوم کے کچھ لوگ نادان ہیں،
اس ملک میں آبسے ہیں، یہ خطرناک ہیں، اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ کر نیا دین اختیار کر چکے ہیں، دوسروں کو بھی نئے دین میں دخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اپنے ملک میں پناہ نہ دیجیے بلکہ ہمارے حوالے کر دو، ایسا نہ ہو یا بھی فتنہ پھیلا دیں۔ نجاشی نے کہا میں جب تک ان کی بات سن نہ لوں تمہارے حوالے کرنے کا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر جو بھی معاملات وہاں ہوئے ہیں، جو حضرت جعفر آگے بڑھے، جو تقریر کی تو آپ سن چکے ہیں۔ وہ کہتا ہے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے بادشاہ، ہم پہلے جہالت میں پھنسے ہوئے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کا ارتکاب کرتے تھے، آپس میں لڑتے مرتے تھے، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے، کمزوروں کو ستاتے کہ اللہ نے ہماری حالت پر رحم کھایا، اس نے ہمارے پاس اپنا پیغمبر بھیج دیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ جس نے اپنا رسول بھیجا دین حق کے ساتھ۔ هو الذی ارسل رسولہ، وہ اللہ جس نے رسول بھیجا اپنا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، رسول بھیجا کیسے؟ بالہدی، ہدایت کے ساتھ، وہ دین حق سچے دین کے ساتھ۔ ہم اللہ کے اس مقدس نبی کی شرافت، سچائی، ایمانداری، پارسائی سے اچھی طرح واقف ہیں۔ انہوں نے ہمیں تعلیم دی اللہ کو ایک جانو، بتوں کی پوجا مت کرو، سچ بولو، آپس میں میل ملاپ سے رہو، پڑوسیوں کے اچھا سلوک کرو، فساد نہ پھیلاؤ، بے حیائی اختیار مت کرو، بد کلامی سے بچو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، صدقہ دو، حج کرو۔ اے بادشاہ، ہم نے اللہ کے پیغمبر کی اس تعلیم کو قبول کیا، ان پر ایمان لائے، یہی ہمارا قصور ہے۔ نجاشی پر حضرت جعفر کی تقریر کا اثر ہوا، اس نے کہا تمہارے نبی پر خدا کا جو پیغام اترا ہے اس میں سے کچھ سناؤ۔ حضرت جعفر نے موقع کی مناسبت سے سورہ مریم کا کچھ حصہ سنایا۔ قرآن کی سورت یہ سن کر نجاشی نے کہا یہ کلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا کلام دونوں ایک ہی چراغ کی دو روشنیاں ہیں، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے تمام کے تمام مسلمان تو بعد میں آقا علیہ السلام کا دوبارہ جب خط آیا تو تب ہوا تھا، تب سے نکال دیا تھا، وفد کو نکال دیا، مسلمان پہلے سے زیادہ عمل میں رہنے لگے۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان مسلمان ہو گئے، حضرت عمر مسلمان ہو گئے، اس کے بعد کعبہ میں نماز ہونے لگی۔ جب عمر مسلمان ہوتے ہیں، کہا نبی علیہ السلام کے وقت تھا، جناب عمر مسلمان ہوتے ہیں، نماز کا وقت ہوا، کہا آقا نماز یہاں پڑھیں گے، کہا یہیں پڑھیں گے عمر، تیری قوم مکہ میں پڑھنے نہیں دیتی۔ فرمایا آقا اگر آج نماز یہاں ہونی ہے تو عمر کے ایمان لانے کا فائدہ کیا، آئیے کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے جدھر کعبے کا کھلوائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس سے اگلی دفعہ آگے چلیے۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد کافروں نے فائدہ اٹھایا، پیارے نبی علیہ السلام کو تکلیفیں دینے لگے اور بڑھ گئے اپنی جرت میں۔ نبی علیہ السلام نے طائف کا سفر فرمایا، وہاں جو کچھ ہوا آپ علیہ السلام نے طائف نے ثقیف قبیلے کے لوگوں کو، جو جن کو نبی علیہ السلام سے کچھ قرابت بھی تھی، ان قبیلوں کے سرداروں میں سے آپ علیہ السلام نے ملاقات کی اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ ان کم بختوں نے اللہ کے نبی کی اس دعوت کو قبول نہیں کیا اور بے حیائی اور بے پرواہی سے ٹھکرا دیا، اس پر بس نہ کیا، اپنی قوم کے بد فطرت غنڈوں کو میرے نبی کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے جو سلوک میرے آقا کے ساتھ کیا ہے آپ جانتے ہیں، میرے نبی نے اپنا خون بہا کر بھی رب کی راہ میں یہ قربانیاں دی ہیں۔ میرے بھائیو، یہ دین اتنی آسانی سے ملا نہیں ہے، اس میں بڑی قربانیاں ہیں، اس میں نبی کے آنسو بھی بہے ہیں، اس میں نبی نے اپنا لہو بھی بہایا ہے، اپنا خون مبارک بھی بہایا ہے، جس میں اطہر پر تکلیفیں بھی برداشت کی ہیں، دندان مبارک شہید بھی کروائے ہیں۔ ہاں، میرے نبی کے صحابہ نے اس دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں میرے بھائیو، بڑی قربانیاں دی ہیں۔ جب یہ وہ باتیں کر چکے ہیں، میرے آقا علیہ السلام تب بھی دعا کرتے ہیں اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے۔ اس کو کہتے ہیں رحمت للعالمین۔ یہ ہے رحمت للعالمین کا مطلب، اب سمجھے ہو؟ انشاءاللہ اگلی دفعہ انشاءاللہ کل کی کلاس میں واقعہ معراج اور پھر باقی باتیں انشاءاللہ آگے کریں گے۔
کل سے واقعہ معراج شروع ہوگا اور پھر ہجرت مدینہ کی بات بھی کریں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ والسلام علیکم۔